کرتا رہا خدا کے لیے، کیا سے کیا حسین، لبیک لوگ کہتے ہیں، پروردگار کو پروردگار کہتا ہے، لبیک یا حسین۔ جس نے مزار شہ ذیشان دیکھا، مدعی جس نے مزار شہ ذیشان دیکھا، اس نے دنیا میں ہی بس روضہ رضوان دیکھا، مدعی جس نے جن کی مادر کا اٹھا شب کو جنازہ افسوس، دن کو خلقت نے انہیں پاسر عریان دیکھا، مدعی جس نے اس قدر روئیں گے غش کر گئی بالو حزین، شاہ کی گود میں اصغر کو جو بے جان دیکھا، مدعی جس نے مزار شہ ذیشان دیکھا، لڑکیاں آ کے یہ کہتی تھی کہ صغرا تم کو، آ کے جب دیکھا تو منہ پر لیے دامان دیکھا، مدعی جس نے مزار ہو گیا آنکھوں میں شبیر کے تاریک جہاں، خاک و خون میں علی اکبر کو جو غلطان دیکھا، مدعی جس نے مزار، اے کیسا ہر دوست کے کام آتے ہیں مشکل میں انیس، کس نے شبیر سا آقا غریبان دیکھا، مدعی جس نے مزار،
کہ آوارہ وطن ہے، وہ کون دو عیسیٰ ہے کہ بیمار مہم ہے، وہ کون دو گل روح ہے کہ داغوں سے چمن ہے، اور وہ کون دو سید ہے کہ بے گور و کفن ہے، وہ کون دو بے کس ہیں کہ فخر دو جہاں ہے، وہ کن کے دو لاشیں ہیں کہ دریا میں زمان ہے، وہ کون دو مستر ہے کوئی ہم کو بتائے، حارس نے تماچے جینے پہ جرم لگائے، وہ کون مسافر ہے کہ پھر گھر میں نہ آئے، ہے کون وہ صابر کے مغالب میں نہ لائے، وہ کون ہے مہمان کے مصیبت کے سفر میں، جن کی کہ ضیافت ہوئی جلاد کے گھر میں، شیعوں کے گھروں میں ابھی مسلم کی عزا ہے، اور حاری سے بے رحم کی ان پر یہ جفا ہے، دریا پہ سوئے قتل عدو لے کے چلا ہے، اور الجھی ہوئی زلفوں کو شقی کھینچ رہا ہے، کچھ پاس پیمبر کا نہیں اہل جفا کو، بے رحم گرتا ہے ہر ایک ماہ لکھا کو، چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا، ہر بار ہے موصف کی تدابیر بے آتا، رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا، کہ ساختہ یہ حرف زباں پر بھی لاتا، سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے، اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے، سنتا نہیں مظلوموں کی ایک بات ستم کر، دیتے ہیں ندا زوجائے حارث کو وہ مستر، یہ جانتے تو ہم نہ کبھی آتے تیرے گھر، مہمانوں کو تو اپنے بچاتی نہیں آ کر، چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو ہے، اماں نہیں بابا نہیں جو کو ہے وہ تو ہے، بکھرائے ہوئے بالوں کو وہ مومن ہے ساتھ، مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی ہے وہ خود ذات، کہ پاؤں پہ سر رکھتی ہے گے جوڑتی ہے، کہتی ہے خدا کے لیے کیا کرتا ہے ہاں، بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے ظالم، ذرا مجھے سر ننگ نظر آتی ہے ظالم، تو کون ہے ظالم نظر آئے
سجدے میں خدا کے سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کے ہائے ہائے میرے مظلوم غریبوں کا مقدر ہائے ہائے میرے عباس کی ہمشیر کے دل پر ہے نہ ہوئی خاک وطن ان کو میسر ہے علی اکبر علی اصغر کے برادر پردیس میں مسلم کے شہادت کے مسد کے جو روئے تمہیں اس کی محبت کے نظر کے وہ کون دو یوسف ہے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنا کس کے لیے اور اس کی مدد کی نیاز کر تمام کیا ہے. اپنے اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے شہدائے جعفریہ اور وہ مومنین و مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ پڑھنا. صلاة علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين وبارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عقد بالقلب والنطق باللسان وعمل بالأركان. صلاة بر محمد وآل محمد. عزیزان، آج ماہ محرم کی دوسری مجلس حسب سابق جو کل میں نے حدیث شریف پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا،
اسی کی تلاوت فرمائی اور آپ نے یقیناً اپنی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر کے یقیناً ثواب کثیر حاصل کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک دو گزارشات، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ واحد مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، اگر خلوص کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کی قیمت جنت ہے۔ چاہے انسان خاک پہ اکیلا بیٹھا ہو اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کر ایک گریہ، ایک آنسو بھی اگر آ جائے تو اس کی قیمت جنت ہے۔ اور اگر میں یا کوئی بھی پڑھنے والا، پڑھانے والا یا سننے والا اگر اس کا یہ ہے کہ اگر میں پڑھوں گا تو میرا نام ہوگا، اگر میں مجلس کرواؤں گا تو میری شہرت ہوگی، اگر میں مجلس پہ جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ یہ مجلس سننے کے لیے آیا ہے، تو دراصل وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے نہیں آیا، دراصل وہ اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو مد نظر رکھے ہوئے آیا ہے۔ تو خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ائمہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں اس طرح عزاداری مظلوم کربلا کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ ذکر ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ انسان اس ذکر کے توسط سے، اس ذات کے توسط سے تھوڑا سا سوچ لے تو ایک لمحے میں حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ یہاں پر اگر انسان اپنی فکر کو کشادہ کرے، اپنی فکر کو تھوڑا سا وسعت دے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس منزل پر ہوں، میں کس جگہ پر بیٹھا ہوں، اور میں جہاں پر بیٹھا ہوں وہاں پہ کون کون سی مخلوق آ کے بیٹھی ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ ہمارا یقین ہے، اگر یہ یقین رکھتے ہوئے ہمارا اطمینان نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ زبان کے ساتھ تو میں یقین کہہ رہا ہوں لیکن وہ دل کے ساتھ میرا یقین نہیں ہے۔ اب ایک جملہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دراصل نیاز امام حسین علیہ السلام، یا آج ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لنگر امام حسین علیہ السلام، ذاکرین کو تو دور کی بات، اب علماء بھی اس کو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لنگر امام حسین علیہ السلام۔ یہ توہین ہے امام حسین علیہ السلام کی نیاز کی، تبرک کی۔ لنگر وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ ہو اس کو دیکھ کے دنیا آئے، یعنی وہاں پہ بہت زیادہ یعنی نیاز، لنگر کا بہت زیادہ وسیع انتظام ہے۔ لکھا ہوا بھی ساتھ میں ہوتا ہے لنگر امام حسین علیہ السلام کا وسیع انتظام ہے۔ جب وسیع آ گیا نا، اس میں وسعت تو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، اس میں وسعت تو ہے، زیادتی تو ہے، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے ضمیر کو، آپ کی فکر کو روشنائی بخشے۔ تبرک دراصل ہوتا ہی وہ ہے کہ ہو تو کم مقدار میں، آپ استعمال کریں تو آپ کی پشتیں بھی اس کو یاد کریں۔ یا علی۔ تو عزیزان، اب اسی کے ضمن میں جو میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، سب مل کر بآواز بلند صلوات اللہ۔ پیغمبر فرما رہے ہیں الایمان عقد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالارکان۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایمان دراصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر میں زبان کے ساتھ یہ کہتا پھروں کہ اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اے نبی خدا میں آپ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، اے ائمہ معصومین علیہ السلام ہم آپ کی امامت پر یقین رکھتے ہیں، یہ زبان سے تکرار تو ہو رہا ہے لیکن قلب کے ساتھ ابھی اس کی گرہ مضبوط نہیں ہوئی، ابھی دل کے ساتھ اس کی گرہ مضبوط نہیں ہوئی، تو وہ تعلق آپ کو فائدہ
یہ زبان سے کہنا یا اللہ وہ فائدہ نہیں دے گا. جب یہ فائدہ نہیں دے گا تو فائدہ کب دے گا؟ جب دل کے ساتھ اس کو تکرار کیا جائے گا. اب عزیزان، جب دل سے ساتھ تکرار کرنا ہے ایمان. اب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اب نبی خدا کا بیٹا یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کہہ دینا یا اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے وجود کا میں قائل ہوں کہ تیرا وجود ہے. اب یہاں پر آیا آگے، ہم ایک قدم آگے بڑھے. یہ کائنات ہے، نبی خدا ہیں، کلام خدا ہے. میں اس کے اوپر اسلام یعنی میں نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا. یہ ہے دراصل اسلام، یعنی نماز ہے، حکم خدا ہے. حج ہے، میں نے قبول کیا، یہ اسلام ہے. روزہ رکھا، میں نے قبول کیا، یہ اسلام ہے. یہ جملہ. اب ایمان کیا ہے؟ ولایت خدا کو اپنی زندگی کے اوپر ناصب کر لینا. ولایت خدا کو اپنی زندگی میں اس کو اس طرح اجاگر کر لینا کہ ہر وہ حکم جو حکم خدا ہوگا اس کو میں قبول کروں گا چاہے جس حال میں بھی ہوں. تو پھر کیا ہے؟ یہ ایمان ہے آپ کا، یہ میرا ایمان ہے. اب حکم خدا ہو، مثال کے طور پر کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. اب میں نے نماز پڑھنی، میرا دل کیا میں نماز پڑھوں، نماز پڑھنے لگا. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت زیادہ کروں. جہاں پر 2 رکعت ہے میں 4 رکعت پڑھ دوں کہ میں تو زیادہ عبادت کر رہا ہوں. اگر فجر کی 2 رکعت میں نے فرض ادا کرنی ہے تو میں کہوں میرا اللہ، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تیری زیادہ عبادت کروں. یہ کیا ہے؟ یہ اب زبان کے ساتھ ابھی تسلیم ہوئے ہیں، دل کے ساتھ ابھی تسلیم نہیں ہوئے. اللہ کا حکم ہے جو 2 ہیں اس کو 2 ہی ادا کرو، جو 4 ہیں اس کو اب 4 ہی ادا کرو. اب یہاں پر یہ کہ اللہ کا حکم آ جائے کہ جہاں پر ظالم ہو خبردار اس کی بیعت، اس کا ساتھ آپ نے نہیں دینا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر حکم خدا ہو کہ کوئی بھی مظلوم ہو، چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے جس حال میں ہی کیوں نہ ہو، خبردار اگر آپ انسان ہو، مجھ خدا کی خدائی پہ اوپر ایمان ہے تو مظلوم آپ کا دشمن ہے، خبردار پھر اسی کا ساتھ آپ نے دینا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب جب ایمان ہوگا، گرہ لگے گی تو انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا. اب یہاں پر 2 فقیر تھے، ایک بادشاہ محمود نام کا، اس کی دربار کے باہر بیٹھتے تھے. ایک فقیر جب بھی بادشاہ کوئی وزیر آتا تو وہ مانگتا جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو خوش کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، اللہ آپ کے رزق میں وسعت عطا کرے، کچھ دے دو. وہ اس کو دے دیتے. جو دوسرا تھا وہ بالکل خاموش، اس کو کچھ نہیں ملتا. اب ایمان ہو دل کے ساتھ، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب دوسرا بالکل خاموش، اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی. اب کچھ دن گزرا، اس کو کوئی چیز نہ ملی. کسی نے کہا وہ بولتا ہے، اس کو کچھ مل جاتا ہے، تو کیوں نہیں بولتا؟ اس نے کہا یہ کون ہے جو مجھے عطا کرے؟ یہ کون ہے جو مجھے عطا کرے؟ جس نے عطا کرنا وہ خود کر دے گا. یہ کون ہے؟ اس گدھے میں کیا وسعت کی جو مجھے دے؟ جب یہ جملہ کہا نا، اور کسی نے سنا، بادشاہ کے گانوں میں جا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دربار کے سامنے 2 فقیر بیٹھتے ہیں، ایک تو بڑی دعائیں آپ کو دیتا ہے، ایک نے آج یہ جملہ کہا ہے. اچھا. بادشاہ بڑا غصے سے لال پیلا کہ جناب یہ دربار بھی میرے باہر بیٹھتا ہے اور یہ جملہ بھی کہا. اچھا چلو میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اس کا حساب میں ابھی لگاتا ہوں. کل آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ ایک مرغ لے کے اس کا کباب بنا کر اسی فقیر کو دینا ہے کہ جو مجھے دعائیں دیتا ہے، جو مجھے دعائیں دیتا ہے. اب اس نے اپنے وزیر کو بھیجا، جاؤ لے کے جاؤ جتنا بھی کھانا شانا تھا اسپیشل
جب لے کے گئے اس کو باہر سے کسی نے دیا، وہ سیر ہو چکا تھا، جس کے لیے بھیجا، جو لالچ میں جو اس کی کیا کہتے ہیں اس کی وہ حمد سرائی کرتا تھا، اس کے لیے بھیجا، وہ پہلے سیر، اب اس کے پیٹ میں جگہ تھی نہیں، کہتے بات سن تو بھوکا ہے، دوسرے فقیر کو کہ تو بھوکا ہے، اس طرح کا جو کوئی 1 درہم مجھے دے دے یہ لے لے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے تیرے میں اب طلب نہیں ہے کہ تو کھائے، اب پتا ہے کہ تو دے گا ضرور، اگر نہیں دے گا تو خراب ہو جائے گا۔ اب وہ وزیر بھی دیکھ رہا ہے، اب اس نے کہا تو دے گا ضرور مجھے، اور اگر نہیں دے گا تو خراب ہو جائے گا، یہ چاہتا تو ہے نہیں کہ یہ خراب ہو۔ اب اس نے کہا لے، اللہ کے لیے میں نے تجھے دیا۔ اب وہ وزیر دیکھ رہا تھا، اسی نے یہی ماجرا جا کر پھر بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، دراصل ہم نے کھانا تو فلاں فقیر کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس نے تو کھایا ہی نہیں، اس نے دیا ہی اسی کو ہے جس نے کہا تھا اس کی کیا وقت جو مجھے دے۔ اس کو ملا، اس نے تناول کیا۔ بادشاہ بڑا حیران کہ جناب میں نے بھیجا کسی کے لیے تھا، کھایا کس نے؟ اب یہاں پر اس سے پوچھا، اس نے کہا حکیم خدا، حکیم خدا یعنی خدا کی حکمت پہ اگر یقین ہو تو خدا تمہارا جو رزق تھا تم نے کسی اور کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے اس کو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ اللہ اکبر۔ یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل۔ بڑی میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا گلا بھی جو ہے نا طبیعت بڑی سی تھوڑی سی ناساد ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایمان ہو تو انسان کو ہر جگہ پر رزق مل جاتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو انسان بڑی مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اگر ایک کیڑا جو پتھر کے درمیان میں ہے اس کو بھی اللہ رزق دے دیتا ہے، اب یہ ایک انسان ایسا ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ اس کے رزق کا پورا انتظام کرتا ہے، جب تھوڑی سی طاقت میں آتا ہے، تھوڑی سی طاقت میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہوں، بس میں ہوں، یہ تو میری طاقت ہے، میں جتنا کماؤں گا اتنا میں لوں گا، بس میں ہوں۔ اب ایمان کی وہ گرہ جو دل کے ساتھ تھی وہ کمزور، جو ایمان کی گرہ تھی جو دل کے ساتھ تھی وہ کمزور ہو گئی، پھر انسان مشکلات میں گرفتار۔ اب یہاں پر جب اللہ کے اوپر میں نے ایمان رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے؟ کیسے رکھنا ہے؟ میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ سلامت دیے، اگر یہ ہاتھ ایک شل ہو جائے میں اللہ کے مقابلے میں آ جاؤں گا؟ نہیں، میرے سے کتنے خوبصورت جوان میں دیکھتا ہوں کسی کا ایک ہاتھ نہیں بلکہ کسی کے دونوں ہاتھ نہیں، اگر آگے بڑھوں تو کسی کا پاؤں بھی نہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ پھر بھی کہتے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ انسان اتنا لالچ زدہ ہے کہ جب پورا صحت مند اپنے آپ کو طاقت میں دیکھتا ہے، جوانی کے نشے میں دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے میں ہوں، میں ہوں۔ جب تھوڑی سی مشکلات میں آیا، میرا اللہ الٹے رستے پہ بھٹک چکا تھا، واپس پلٹ آیا ہوں۔ ہم بھی ایسے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بے اولاد ہو تو وہ بڑی منتیں مانتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کوئی بیٹا مل جائے، کوئی بیٹی مل جائے۔ اچھا جب بیٹا مل گیا، جب بیٹا آتا ہے اس دنیا میں، جس نے دیا تھا اس کے حقوق ہی بھول گئے، جو اس کی نافرمانی میں جو ٹائم گزرنا ہے وہ آپ بہتر جانتے، میں اس کے اندر نہیں جا رہا۔ جب بیٹا ملا، خوشیوں میں، بیٹے کے ملنے کی خوشی میں اللہ کو بھول گئے۔ جب اللہ کو بھولے پھر کیا؟ پھر بیٹا بیمار ہوا، پھر کون یاد آیا؟ کہ وہی خدا کہ میرا اللہ تو نے دیا تھا، میرا اللہ تو اسے شفا دینے والا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس بیٹا ہے، اگر کسی کے پاس بیٹا، میرا اللہ بیٹا ہے بیٹی نہیں، پھر نہ شکری۔ جب بیٹیاں ہیں پھر میرا اللہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، میرا اللہ بیٹا دے دے۔ جب دونوں چیزیں مل جاتے پھر اللہ کو بھول گئے۔ پھر کب یاد؟ جب مشکلات، کسی نہ کسی مشکلات میں گرفتار ہوئے تو اللہ کو یاد کیا دوبارہ۔
اب یہی انسان جب اپنے آپ کو دوبارہ لاتا ہے نا تو خدا بھی کہتا ہے آ تو صحیح نا، میں سننے کے لیے ہوں، تم مجھے اپنی مشکلات بیان کر، میں تجھے دیتا ہوں۔ جب یہی چیز انسان سوچ لینا یہی چیز کہ خدا ہے، تو واقعاً کچھ لمحوں کے لیے ہماری گرہ مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر خدا ہماری سنتا بھی اور اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ ایک عابد بڑا عبادت گزار، بڑی عبادت زیادہ کرتا تھا مسجد میں۔ اب اس نے کیا دیکھا کہ جناب یہ تو عبادت بہت زیادہ کر رہا ہے۔ شیطان نے کہا اپنے چیلوں سے کوئی ایسا حربہ اپنائیے کہ یہ جو عابد ہے نا یہ گمراہ ہو جائے، یہ عابد گمراہ ہو جائے۔ ساتھ میں اس میں وہ کئی چیلوں نے جناب بڑے بڑے مشورے دیے کہ جناب اس سے ہم سود پہ لگا دیتے ہیں، اس سے ہم فلاں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی حربہ بھی آزما لو، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ گرفتار نہیں ہوگا۔ ایک نے کہا میرے پاس ایک اور مشورہ ہے، اگر اس پہ عمل کریں، اس کے اوپر عمل کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ کیا؟ اس نے کہا میں عابد بنتا ہوں، میں اس کے سامنے جا کر عابد بنتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کا رزلٹ دیتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ جو حربہ ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ اب یہ شیطان کا چیلا مسجد میں جہاں پہ وہ عبادت کر رہا تھا، اب اس نے بھی عبادت کرنا شروع کی۔ عبادت کرنا مہم نہیں، یقین خدا کے ساتھ اگر ایک سجدہ بھی کیا تو اس کا فائدہ ہے۔ اب یہ عبادت کر رہا ہے، بڑی عبادت کی، اب ساتھ میں شیطان عبادت کر رہا ہے۔ اب یہ کہے کہ مجھے روزہ بھی ہے، اب ادھر مغرب کی اذان بھی ہو گئی، نماز بھی پڑھ لی۔ اس نے کہا میں اب دیکھوں افطاری کا سامان بھی آ گیا ہے، یہ کہیں نماز اپنی چھوڑے ہم افطاری اکٹھی کر لیں، بڑی عبادت کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ نہ جب تنگ آ گیا، بڑی وقت کے بعد جب تنگ آیا تو روک کے کہا رک تو ذرا، کہ جو تو اتنی عبادت کر رہا ہے، میں تو سمجھتا تھا میرے سے بڑا کوئی روئے زمین پر عابد نہیں ہے، یہ تو کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یعنی میرے سے بڑا تو کوئی عابد نہیں ہے تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا میں نے ایک گناہ کیا ہے، اگر تو وہ گناہ کر لے اور گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لو، وہ گناہ جب یاد کرو گے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول پاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے۔ اچھا وہ کون سا گناہ ہے مجھے بتاؤ، میں اس گناہ کی طرف جاتا ہوں، گناہ کروں گا، توبہ کر لوں گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مجھے بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے میں وہ کروں۔ اس نے کہا فلاں شہر جاؤ، فلاں محلے جانا، فلاں جگہ پہ جانا، وہاں پر ایک مستور ہوگی، وہاں پر ایک مستور ہوگی، وہ آپ کو اپنے طرف مائل کرے گی، وہ گناہ ہے، جاؤ وہ گناہ کرو، گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگو۔ یہ گیا دروازے کو دکل باب کیا، وہ مستور آئی، دیکھا ریش عبا پہنی ہوئی، روشن چہرہ، کہ تو کہاں آ گیا؟ کہا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیوں گناہ کرنا چاہتا ہے؟ دراصل میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تمہیں بھیجا کس نے؟ مجھے فلاں عابد نے بھیجا ہے۔ اچھا تو گناہ کرے گا اس کے بعد توبہ کر لے گا؟ کہا جی میں توبہ کر لوں گا۔ یہاں پر یہ جملہ اس مستور نے کہا جو لوگوں کو اپنے گناہ کی طرف مائل کرتی تھی۔ اس نے کہا تجھے یقین ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ تمہیں مہلت دے گا توبہ کرنے کی؟ یہی جملہ کہ اللہ تمہیں مہلت دے گا توبہ کرنے کی۔ ہو سکتا ہے تو حالت گناہ میں ہو، تجھے موت آ جائے، ہو سکتا ہے ابھی تو نے توبہ نہ کی ہو، تمہیں موت آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ یہ جملہ ذہن میں آیا، ذہن سے دل میں آیا کہ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میری پچھلی عبادت ہے وہ بھی ضائع ہو جائے۔ اس نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، میرا اللہ وہی تھا جو مجھے بھٹکانے والا تھا، دراصل میں اپنے آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھنے لگ گیا تھا، دراصل یہ چیز نہیں ہے، میرا اللہ مجھے معاف کر۔ واپس پلٹ آیا، یہ تو اس کی قسمت کہ وہ واپس پلٹ آیا۔ اگر میں اپنی عبادت کے اوپر ناز کرنے لگ جاؤں کہ میں تو ابھی جوان ہوں، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، جتنے گناہ کر لوں